السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے نفلی صدقے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں صدقہ دینے والے کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے اجر ثواب اس کو عطا فرمائیں گے، اس کے متعلق چند باتیں بتائی گئی تھیں، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ عمل ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ان کا ثواب مخفی رکھا، اور کچھ اجر و ثواب اس طرح کے ہیں جن کا ثواب اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ جنت میں ان کو کیا کیا ملے گا۔ تو صدقہ دینا، نفلی صدقہ، جو کہ معمولی عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابو داود کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے کسی ایسے شخص کو کپڑا پہناتا ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے اس صدقے کی وجہ سے اور ننگے کو کپڑا پہنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سبز پوشاک پہنائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو جنت کی مہر بند شراب پلائیں گے۔ یہ وہ شراب نہیں ہے جو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ شراب کا نام آیا ہے، لیکن یہاں پہ شراب کا مراد وہ نہیں ہے جو ہماری دنیاوی شراب ہے، اور مہر بند شراب جس کو قرآن مجید میں بھی الرحیق المختوم کہا گیا ہے، اور اس حدیث میں بھی اس کا یہی نام ہے۔ مہر بند شراب محدثین کہتے ہیں کہ یہ شراب کی پاکیزہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اس شراب کو کہا جاتا ہے جو بالکل پاکیزہ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی وجہ سے سر چکراتا ہے، نہ ہی اس کی وجہ سے انسان لغو باتیں کرتا ہے۔ یہ وہ شراب ہوگی جو جنت کی شراب ہوگی، اور وہ انسان کو اس لیے پلائی جائے گی کہ وہ صدقے کے طور پر لوگوں کو دنیا میں پانی پلایا کرتا تھا اور پیاسوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنت کے پھلوں میں سے اس کو کھلائیں گے۔ تو یہ صدقہ دینا جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار زکوٰۃ دے دی ہے تو یہ معمولی صدقہ دینا اپنی جیب خرچ میں سے، تو اتنی کو جیب خرچ ملتی ہے، اس میں سے بھی میں کسی اور کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا۔ تو یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ تین باتیں، یہ عمل ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اس کا ثواب ہمارے لیے آگے تیار ہو چکا ہے۔ جتنا ہم زیادہ عمل کریں گے، جتنا ہم زیادہ صدقہ کریں گے،
اتنے ہی ہمارے آگے اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اجر و ثواب تیار کیا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں ان تینوں چیزوں کا مختلف مقامات پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحیق المختوم پہنائیں گے، اس کے علاوہ جو لباس پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہنائیں گے، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں جو ہمارے پر فرض ہے، لیکن جو نفلی صدقہ ہے یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، لوگوں کو اپنے مال سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں، تاکہ الٹا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین فائدہ پہنچائے۔ کیونکہ ہم تو ایک معمولی فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے 2 گنا 7 گنا آیات میں آتا ہے کہ 7 گنا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی اور حلال مال میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔